الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا مرشدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی من عادى لي وليا فقد آذنته للحرب وما تقرب إلي عبدي مما أحببته ما كان أحب إليه مما افترضت عليه وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَلَوْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ تعالی۔ حمد و صلاۃ تو بعد محترم مترجم بخاری شریف حضرت العلام مولانا محمد ابراہیم صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ مامو جان، جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جو بیٹیاں جامع غوثیہ فیضیہ خوشبو یوسف میں سن رہی ہیں، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں ولیوں کے ڈیرے پر۔ یہ ولیوں کا ڈیرہ ہے، ولیوں کا۔ نانا جی بھی ولی کامل، نانی صاحبہ بھی ولی کامل، مولانا محمد یوسف صاحب بھی ولی کامل، خالہ بشیرہ بھی ولی کامل، اور مولانا ماموں محمد یونس صاحب بھی درویش کامل۔ ولیوں کے ڈیرے پر ہیں۔ ادھر پھر نوگزہ سرکار ہے پیچھے، نوگزہ سرکار۔ یہاں پر بھی ہمارے تمام بزرگ حاضری دیتے تھے۔ نانا جی بھی، قبلہ والد صاحب آتے تو وہ بھی حاضری دیتے تھے، میں بھی حاضری دیتا ہوں۔ یہ بھی مرجع الخلائق ہے، یہ نوگزہ جو ہے مزار جو ہے اس علاقے میں ولیوں کے ڈیرے پر ہیں۔ اس لیے میں نے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف سے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، جو کسی ولی سے عداوت رکھے اس کے ولی ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کی بزرگی کی وجہ سے کہ یہ کیوں اس کو بزرگی مل گئی، یا اس کا کو کیوں لوگ احترام کرتے ہیں، کیوں اس کے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کیوں اس کے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کو جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ جنگ کے چیلنج سے مراد یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ پر فرض ہے کہ وہ اس کے ساتھ جنگ کرے، اور جنگ کر کے اس کو گرفتار کرے اور اس کو سزا دے، اس کو تعزیراً سزا دے۔ قاضی اسلام جو ہے، نجران کے عیسائی تھے، جب وہ معاہدہ امن کر کے واپس گئے تو جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ میری شریعت میں اسلامی اسٹیٹ کے اندر سود حرام ہے، سودی کاروبار نہیں تم کر سکتے، اگر جو تم عیسائی ہو۔ اس اسٹیٹ کے اندر، اسلامی اسٹیٹ کے اندر، ریاست کے اندر سود کا کاروبار جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو کرتے ہی سود کا کاروبار ہے، تو اس کی ہمیں چھوٹ دے دیں۔ تو فرمایا، قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم نے بھی ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم سود بند نہیں کرو گے تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ نجران کے عیسائیوں کو فرمایا میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ یہ آذان تو بالحرب کا مطلب ہے۔ حضور نبی کریم نے بھی اعلان جہاد کیا، اور ہر مسلمان حکمران پر لازم ہے کہ وہ
سود خاروں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور ان کو روکے سود سے۔ جو حکم سود کے بارے میں ہے وہی ولیوں سے جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے۔ جو ولیوں کا دشمن ہو اس کے خلاف بھی حکومت پر جہاد کرنا فرض ہے، یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ جب اللہ نے اعلان جنگ کر دیا ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی جو حکومت ہے، اسلامی ریاست کے پاس جو اختیارات ہیں، پھر وہ جنگ کے لیے استعمال ہونے چاہیے، جہاد ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ میرے کسی بھی بندے نے میرا قرب نہیں پایا اس چیز سے جو مجھے پسند ہے بنسبت فرض کے، یعنی فرض کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض کے ذریعے، فرض عبادت جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، نفل نفل ہوتی ہے۔ نفل رہ بھی جائے تو اس پر عذاب نہیں ہے، لیکن فرض پر عذاب ہے، اور فرض کے ذریعے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس حدیث قدسی میں۔ پھر فرمایا وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، نفلوں کے ذریعے پھر مزید قرب حاصل ہوتا ہے۔ پہلے تو فرض کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے، پھر نفلوں کے ذریعے مزید قرب حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ شب بیداریاں کہتے ہیں، جیسے فرما رہے تھے ماموں جان کہ ایک بزرگ روزانہ اتنے 100 نوافل ادا کرتے تھے، 1000۔ یہ نفل ہے۔ جو مزدور وقت معینہ سے زیادہ مزدوری کرے وہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ 8 گھنٹے کا وقت مقرر ہو تو وہ 8 گھنٹے کے بعد ختم ہونے کے بعد کہے جی میں 2-4 گھنٹے اور کرتا ہوں، اور لیتا بھی کچھ نہیں ہوں، وہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ ہے نفل کی مثال کہ بندہ فرض ادا کرتا ہے، پھر اس کے بعد فرض کے بعد جو ہے نا، جو چیز عبادت اس پر فرض نہیں تھی وہ نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید عبادت کرتا ہے۔ ہمارے نانا جان ساری رات کھڑے رہتے تھے مصلی پر، میں خود دیکھتا تھا بچپن میں۔ ہماری نانی صاحبہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں۔ اتنا میں نے کسی خاتون کو نہیں دیکھا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جتنی تلاوت ہماری نانی صاحبہ کرتی تھیں۔ خالہ جی بھی تہجد گزار تھیں اور دروشی پڑھتی تھیں، اللہ اللہ کرتی تھیں بہت زیادہ، یہی گواہی ہے ان کے بارے میں بھی۔ محمد یوسف صاحب بھی بہت عبادت گزار تھے اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، عاشق رسول تھے، اور پھر عشق رسول میں ہی ان کی جان جو ہے پرواز ہوئی اور جام شہادت نوش کر گئے۔ ولیوں کا ڈیرہ ہے، اس لیے میں نے ولیوں کے بارے میں حدیث پڑھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر نفلوں کے ذریعے نا مزید قرب حاصل ہوتا ہے، اور ہم نفل کے قریب ہی کوئی نہیں جاتے۔ ہمارے پاس کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آپ وظیفہ بتائیں حضور کی زیارت ہو جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں ابھی ہوئی کوئی نہیں جی، ابھی ہوئی کوئی نہیں جی، وظیفہ بھی کوئی نہیں پڑھتے، محنت بھی کوئی نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں جی ابھی زیارت کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اولیاء کرام نے بڑی بڑی محنت کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے آپ کو، آپ نے عرصہ دراز تک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 پارے پڑھے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ اس طرح بہت سے بزرگان دین ہیں جنہوں نے بڑی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رمضان شریف میں ایک قرآن شریف دن کو پڑھتے تھے، ایک رات کو، اور ایک تراویح میں مکمل کرتے تھے۔ 61 قرآن پاک ایک ماہ میں امام اعظم ابو حنیفہ پڑھتے تھے۔ اتنی عبادت سلف صالحین کرتے تھے۔ پھر ان میں روحانیت پیدا ہوتی، لطافت پیدا ہوتی، پھر ان کو زیارتیں بھی ہوتی۔ تو آج کل تو محنت ختم ہو گئی ہے، زہد و تقوی، پرہیزگاری اور عبادت میں بہت زیادہ محنت کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ باتیں ختم ہو رہی ہیں۔
اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت ہے، بدعت ہے، شب برات کو شب بیداری کرنا بھی بدعت ہے، فلاں رات کو بھی، وہ مختلف طریقوں سے عبادت سے روکتے ہیں اور لوگوں کو عبادت سے دور کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں بہانے بنا بنا کے۔ تو نفل کے لیے تو سنت ہونا ضروری کوئی نہیں، جو چیز سنت نہیں ہے اور ہے عبادت وہ نفل کے طور پر آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا روزانہ آپ رات کو 14 سپارے تلاوت کریں تو یہ سنت تو کوئی نہیں، 14 سپارے تلاوت کرنا سنت سے ثابت تو کوئی نہیں ہے کہ آپ روزانہ 14 سپارے پڑھتے تھے جی، تو یہ نفل ہے۔ نفل کے لیے ضروری نہیں کہ وہ سنت کا درجہ پائے، یا وہ واجب ہو یا فرض ہو، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ثابت ہو۔ نفل جو باتیں شریعت میں مشروع ہیں آپ جتنی چاہیں کریں، چاہے وہ سنت سے ثابت ہو چاہے وہ سنت سے ثابت نہ ہو۔ کئی بزرگوں نے ساری زندگی حج کیا، حضور نے تو ایک ہی حج کیا، تو پھر کیا اس کو بھی آپ بدعت ہی کہیں کہ یہ بدعت ہی ہر سال حج پر نکل جاتا ہے، حضور نے تو ایک ہی کیا ہے 10 ہجری میں۔ تو نفل جو ہوتا ہے نا اس کا بالکل کھلا حساب ہے، جتنا چاہیں آپ کریں اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو یہ سب نوافل ہوتے ہیں، شب برات کو شب بیداری کرنا، یا پھر لیلۃ القدر کو شب بیداری کرنا، یا جمعہ کی رات کو شب بیداری کرنا، یا سوموار کی رات کو شب بیداری کرنا، یا روزانہ ہی شب بیداری کرنا۔ اب میں ترجمہ ہی کرتا ہوں حدیث کا، ٹائم کی بھی بندی ہے اور صاحب صدر بڑے ڈانٹے ہیں معمولی ہمارے جی۔ تو فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ نفل کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، حتیٰ کن تو سمع اللہ جی، حتیٰ کہ میں اس کی سمع، اس کی سننے کی طاقت بن جاتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں طاقت میری آ جاتی ہے اس میں۔ تو اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی سننے کی طاقت اس کی کوئی حد ہے؟ ہاں جی، تو ولیوں میں جب وہ طاقت آ جاتی ہے تو کوئی حد نہیں رہتی سننے کی، پھر پوری کائنات میں وہ سنتے ہیں اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی کوئی حد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے۔ تو جب ولی میں یہ طاقت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت کا مظہر بنتا ہے، اللہ کی تجلیاں نازل ہوتی ہیں، تو پھر اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں رہتی، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ وہ قرآن پاک میں آصف بن برقیہ کا واقعہ آپ نے نہیں سنا، نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ پھیرنے یا آنکھ جھپکنے سے پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ اور وہ یمن میں تھا اور سلیمان علیہ السلام شام میں تھے، درمیان میں سارا یہ عرب شریف تھا۔ تو عرب شریف کتنے میل ہے؟ سینکڑوں میل ہے عرب شریف کا علاقہ۔ پھر آگے یمن میں آگے جا کے صنائی یمن آتا ہے، وہاں پر وہ تخت تھا، شام میں تھے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا۔ تو یہ وہی طاقت تھی نا جو ولی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں جس سے وہ چلتا ہے، پاؤں میں میری طاقت آ جاتی ہے یعنی۔ پھر آگے 2 باتیں سننے والی ہیں، فرمایا والا ان سالا نہیں لاؤ تو ینہ ہو، ولی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اس لیے مزارات پر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ولی سوال کرے تو میں اس کو، مجھ سے تو وعدہ نہیں ہے نا آپ سے، عام مسلمانوں سے تو وعدہ نہیں ہے نا کہ عام مسلمان بھی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں گا، ہر بندے سے تو وعدہ نہیں ہے نا، یہ ولیوں سے وعدہ ہے نا اللہ کا۔ تو جب وعدہ ہے، جن سے وعدہ ہے، پھر ان کے پاس ہم جاتے ہیں، جا کہتے ہیں اے بزرگ، اے ولی اللہ، تو ہمارے لیے دعا کر اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ تو اس سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو مانگے گا تو اللہ اس کو تجھے عطا کرے گا، تو دعا کر ہمارے لیے۔ اس لیے قبروں پر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ وعدہ نہیں ہے، ولیوں کے ساتھ وعدہ ہے اللہ کا، والا ان سالا نہیں لاؤ تو ینہ ہو، ولی مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں گا۔ اور پھر والا ان استعاذنی لاعوذنہ ہو، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو اپنی پناہ بھی دے دوں گا۔ تو ظاہر ہے پھر ہر ولی نے پناہ مانگی اللہ سے، اعوذ باللہ تو پڑھا نا نماز میں کہ نہیں پڑھا؟ ہم پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں پناہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ جب ولی پڑھتا ہے تو اس سے وعدہ ہے، مانگتا ہے یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دے دیتا ہے۔ جب پناہ دے دیتا ہے تو پھر اللہ کی پناہ میں، لہذا وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔
لہذا وہ گناہوں سے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء کاملین، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کاملین جو ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، تو جو اللہ کی پناہ میں ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ قرآن کریم میں ہم دعا کرتے ہیں لیکن چلتے کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ جن پر انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، چار ہیں، من النبیین والصدیقین والصالحین۔ چلتے کوئی نہ نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں، نہ صدیقی کے راستے پر، نہ شہداء کے راستے پر، نہ ولیوں کے راستے پر۔ دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اوپر سے دعائیں کرتے ہیں، اندر سے دعائیں کوئی نہیں کرتے، نہ ہم مخلص ہوتے ہیں۔ اگر ہم دعا میں مخلص ہوں تو پھر ہم اس پر عمل کریں نا جی۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جو منعم علیہم لوگ ہیں ان کے راستے پر چلا، تو پھر ہمیں اس پر چلنے کی کوشش کریں، ہم کوشش تو کریں نا، کوشش کوئی نہیں کرتے، اور ہم اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی ارادہ ہی کوئی نہیں کرتے، کوئی نیت ہی کوئی نہیں کرتے، ہاں جی۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچ نہیں بول رہے اس دعا میں بھی۔ جب سچ نہیں بول رہے تو پھر آپ خود جان لیں کہ اس پر کتنی بے برکتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا عتاب ہے۔ جب ہم سچے ہی نہیں ہیں کسی بات میں، ہم صرف بطور رسم نماز پڑھ رہے ہیں، اخلاص کوئی نہیں، جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں ہم مخلص ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو پھر اگر آپ کسی دوست سے مانگیں، کسی سے کچھ مانگیں، مخلص کوئی نہیں، ویسے ہی بطور مذاق آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ کتنی غلط بات ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں ایک چیز اور اس میں آپ مخلص نہیں ہیں، سیریس نہیں ہیں آپ اس میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے نہیں ہیں، جھوٹا جھوٹا مانگ رہے ہیں، اور اس کی علامتیں بالکل واضح ہیں کہ عمل کوئی نہیں اس پر، جو مانگ رہے ہیں اس پر عمل ہی کوئی نہیں، ہاں جی۔ تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر کرم کرے، رحم فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ مدرسہ بن گیا ہے بہت اچھا، اس میں بیٹیوں کو ضرور بھیجیں، سب بیٹیاں، تمام علاقے کی بیٹیاں بھیجیں، اس میں پڑھائی بڑی اچھی شروع ہو گئی ہے۔ مزید بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ وسعت فرمائے۔ تو حضرت نانا جی نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ آپ اس کو ہر طرح سے مکمل کریں۔